وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور یہ کتاب محکم بھی ہے. احکمت آیاتہ، اللہ رب العزت نے اس کی آیات کے اندر احکام رکھا ہے. احکام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی پختگی. تو جہاں معنوی اعتبار سے قرآن مجید کا احکام، اس کا پختہ ہونا کہ اس کے معنی ایسے ہیں کہ وہ کہیں غلط ثابت نہیں ہوتے، حقائق ہیں، اور احکام اس کے ایسے ہیں جو سراسر مصلحت ہیں، اور وہ اس کی خبریں جو ہیں وہ سچی ہیں، اور اس کے وعدے جو ہیں وہ بھی سچے ہیں. تو احکام کا جہاں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جو اس کا مفہوم ہے، اس کا معنی ہے، جو اس کے اندر بتایا گیا ہے، وہ پکی اور اٹل بات ہے. اسی طرح احکام کا ایک یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ اس کا اسلوب، اس کا نظم، اور وہ اس عبارت کی بناوٹ یہ بڑی مضبوط ہے کہ کسی چیز کو آپ اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے. وہ جہاں ہے اس کو وہیں رکھا جائے گا. کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، تو آگے پیچھے کو آپ جو ہے نا بدل نہیں سکتے، ترتیب نہیں اس کی بدل سکتے. تو جس طرح یہ آیات کے اندر ترتیب ہے کہ ایک آیت کو آپ آگے پیچھے کر کے اس کا پھر وہ جمال قائم نہیں رہتا، اس کی وہ تاثیر جو ہے باقی نہیں رہتی. قرآن مجید کتاب محکم ہے، تو اس محکم کتاب کے اندر آپس میں ترتیب، تناسب اور انتظام اور اتساق یہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے ایک چیز نے دوسری کو پکڑا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح پوری کتاب کے اندر بھی موجود ہے. اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ نظم تلاش کرنا جو ہے نا یہ تکلف ہے، اور اس لیے بعض علماء نے اس کی مخالفت بھی کی. اب بھی ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کا نظم تلاش کرنا جو ہے نا یہ ایک لا حاصل چیز ہے، اور یہ نظم موجود نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید متفرق طور پر نازل ہوا ہے. اور اس کی ترتیب کے اندر بھی بعض لوگ ایسا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کی اجتہادی ترتیب ہے. صورتوں کی ترتیب تو کہتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دلوائی تھی، یعنی ہر ایک صورت کی جو آیت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے مطابق جیسے آپ نے سکھایا، پڑھایا اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اسی طرح وہ صورتیں مرتب ہیں، یعنی صورت کی آیات مرتب ہیں. لیکن صورتوں کی باہمی ترتیب، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ صحابہ کی اجتہادی ترتیب ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید نہیں دی. لیکن بات ایسے نہیں ہے. قرآن مجید کی جو مجموعی ترتیب ہے صورتوں کی، اور جو صورتوں کی ہر ایک صورت کی آیات کی اس کے اندر کی ترتیب ہے، یہ سارا کچھ ہی جو ہے نا، جتنا انسان اس کے اوپر غور کرے، اور جن لوگوں نے غور کر کے وہ حقائق آشکار کیے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انسان کو اس بات کا بالکل یقین دلا دیتی ہیں کہ قرآن مجید کتاب محکم ہے. اس کی صورتوں کی اندر کی آیات کی ترتیب، اور صورتوں کی مجموعی طور پر قرآن میں ترتیب، اور قرآن مجید کا پھر اس ترتیب کے اندر ہونا، یہ سارا ہی من جانب اللہ ہے، توقیفی ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑی معنویت ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر ارتباط اور اتساق نظر آتا. اور اس طرح کی ترتیب جو ہے کسی انسانی کلام کے اندر جو کہ متفرق طور پر کہا گیا ہو تو آپ قائم نہیں کر سکتے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور
چونکہ یہ مجموعی طور پر بھی جیسے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں تو قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہے کہ قرآن مجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر مجموعی طور پر بیت العزہ میں نازل ہوا، اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے جیسے جیسے چاہا تکلم فرمایا اور جبریل امین نے سنا، اور وہ وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منجماً اور مفرقاً اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح نازل ہوتا رہا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ لیکن ترتیب اس کی پھر ان پر نہیں چھوڑ دی گئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی آیات کو بھی مرتب کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے اندر بھی یہ مرتب ہوتی تھی، اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر ہی اس کو مرتب کیا۔ یہ ترتیب جو ہے یہ توقیفی ہے، یہ بات زیادہ وزنی ہے، اختلاف موجود ہے لیکن یہ بات زیادہ وزنی۔ تو اسی سلسلے میں پھر یہ بات ہے کہ جو قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کتابا متشابہا مثانی، تو اس کے اندر مثانی کا جو مفہوم ہے کہ یہ دو کا جوڑا ہے صورتیں قرآن مجید کی، اور یہ جیسے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے معنوی اعتبار سے بھی 7 مجموعے بنتے ہیں، اور پہلا مجموعہ جو ہے وہ سورہ الفاتحہ مکی صورت، اور سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اور سورۃ النساء اور المائدہ، یہ 4 مدنی صورتیں ہیں، یہ پہلا مجموعہ ہے۔ اور دوسرا مجموعہ جو ہے وہ سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف 2 مکی صورتیں ہیں، اور سورۃ انفال اور التوبہ یہ 2 مدنی صورتیں ہیں، اور ان کا باہمی اتصال جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان دونوں کے اندر بہت ہی زیادہ باہمی ارتباط ہے۔ درمیان میں فرق والی آیت، صورتوں کے درمیان فرق والی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگرچہ ایسے آثار ہیں کہ صحابہ نے ایسے دیکھا اور ایسے کیا، لیکن میرے ذہن میں ایک دفعہ ایک بات جو ہے نا یہ آتی ہے کہ صحابہ کرام نے جو کام کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی بنیاد کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر، ان کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کی مراد تک پہنچ جاتے تھے، اللہ کی مراد تک پہنچ جاتے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی حکیمانہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تلقی کی ہے نا، دین کو اخذ کیا ہے، ایک تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لفظاً بتا دیا، سکھا دیا، پہنچا دیا، اور ایک وہ ہے جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ کے ساتھ رہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیوز تھے روحانی، علمی اور ایمانی، ان کو اپنے اندر جذب کیا ہے، اور جذب کر کے پھر ان چیزوں کو انہوں نے اپنی اندر اس طرح اتار دیا ہے کہ وہ ان کی سوچ کا اور ان کی فکر کا حصہ بن گئے، اور پھر وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکمت عطا فرمائی تھی، وہ حکمت ان کے اندر بھی آ گئی۔ تو نبی تو نہیں بنتا انسان، لیکن نبی کے ساتھ رہ کر نبی کی صحبت کا اثر اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ وہ ان اثرات کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ہیں، ان کا یہ فیض ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر پھر بہت زیادہ جو ہے نا وہ رنگ آ جاتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رنگ تھا، وہ چیز آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کی بہت زیادہ قرآن مجید میں جگہ جگہ کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی۔ اللہ نے ان کو سچا بھی کہا ہے، ان کو راشد بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ کتب فی قلوبہم الایمان، اور یہ بھی کہا ہے کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام نے اگر کوئی کام ایسا بھی کیا ہے جو ان کے اجتہاد کے ساتھ تھا، تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی تائید شامل ہے، وہ اللہ کی طرف سے، اور اجماعی طور پر جو کام انہوں نے کیا ہے ایسا ہے کہ جس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ حجت ہے۔ لیکن
قرآن مجید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے سنایا، آپ نے سنا اور پھر صحابہ کو پڑھایا، اور عرضہ اخیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے جو لکھے ہوئے مصاحف تھے وہ پیش کیے، تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو مجموعی ترتیب ہے یہ بھی توقیفی ہے۔ تو جو پہلا مجموعہ ہے سورۃ البقرہ والا، اس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر یہود کے ساتھ زیادہ خطاب ہے، دعوت ایمان کی ہے، خطاب یہود کے ساتھ، اور ان کی تاریخ بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں نے حامل کتاب ہو کر کس طرح اس کتاب کی مخالفت کی، تحریف کی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے احکام پہنچاتے رہے، یہ سمعنا و اطعنا کی بجائے سمعنا و عصینا کا مظاہرہ کرتے رہے، اور اس صورت کے اندر ان کے اوپر اللہ رب العزت نے حجت قائم کر دی کہ یہ ہو تم، اور یہ تمہاری تاریخ ہے، اور یہ تمہارا کردار ہے، اس لیے اب یہ جو لوگوں کی ہدایت کا، شہادت علی الناس کا منصب ہے، تم اس کے اہل نہیں، معزول کر دیے گئے، ہٹا دیا گیا۔ اور جعلناکم امۃ وسطا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے، وبعث فیہم رسولا منہم، اور یہ ملت ابراہیم قال لہ ربہ اسلم، اور اب اس منصب کے اوپر یہ امت فائز کر دی گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا آپس میں اتصال ایسا ہے کہ یہ جڑواں صورتیں ہیں۔ تو یہ بات جو یہاں شروع کی تھی کہ اس امت کو امت وسط بتایا، اگلی سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے کنتم خیر امت ان کے ساتھ اور زیادہ مبرہن بھی کر دیا، اور زیادہ اس کو واضح بھی کر دیا کہ یہ امت جو ہے خیر امت ہے، ساری امتوں میں سے بہترین امت ہے۔ اور وہاں یہ کہا تھا شہداء علی الناس یکون الرسول علیکم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس، جیسے سورہ حج میں بھی پہلے ذکر ہو چکا ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر قرآن مجید کی حقانیت بتائی، ذالک الکتاب، اور ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اور پھر سورہ آل عمران کے اندر والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، بلکہ سورہ آل عمران کا شروع جو ہے یہ سارا ہے ہی قرآن مجید کی حقانیت کے متعلق۔ اور پھر اس صورت کے اندر خطاب جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، ان کا وفد آیا، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا، ان کو دعوت دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تاریخ یہ اللہ رب العزت نے بتائی کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کو نبوت اور رسالت کے ساتھ سرفراز فرمایا، اور دنیا میں ان کا آنا کیسے ہو، یہ سارا اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان۔ اور عیسائیوں کے ساتھ پھر جو مکالمہ تھا، دلیل کے ساتھ تو بات جو ہے نا وہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ دلیل کے ساتھ تو یہ بات جو ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کفارے کا عقیدہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جھوٹے اور سچے کا وہ فیصلہ کر دیں، لیکن اس کے لیے وہ تیار نہیں۔ مبالغہ کا ذکر اس صورت کے اندر ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جنگ احد کا ذکر فرمایا ہے، اور مسلمانوں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں یہ بتایا ہے کہ اگر اس دین کی ہر ایک چیز کی پاسداری کرو گے تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا۔ اس دین کی امانت کی حفاظت کرنی ہے اور اس کی پاسداری کرنی ہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور جہاں کہیں بھی کوئی اور چیز جو ہے وہ تمہارے سامنے آ جائے گی تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تمہارے اندر سے اگر سارے نہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کے اندر اگر ایک کام ہوتا ہے تو اس کا وبال پھر پوری جماعت کے اوپر آ جاتا ہے، پوری جماعت کے اوپر وبال آ جاتا ہے۔ قل تمنا ھذا قل ھو من عند انفسکم، تو مسلمانوں کو بھی بڑی سختی کے ساتھ دن جوڑا ہے کہ اس دین کے اوپر تم نے قائم رہنا ہے اور اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے معاشرے کی تشکیل جس میں حقوق کا تعین اور حقوق کا تحفظ اور حقوق جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، خاص طور پر ضعفاء کے، جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، یتیم، عورتیں، اور وہ حقوق کی آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا والی، اللہ کا حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، اور اس امت کے اندر جو تمہاری حیثیت ہے اس کے حوالے سے جو تمہاری ذمہ داری ہے یہ اللہ رب العزت نے
سورۃ النساء کے اندر بیان فرمایا، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہود اور نصارہ کے متعلق وہ بھی ان کے اندر آ گئی، عیسائیوں کی بھی بعض چیزیں آئیں اور یہودیوں کا بھی کچھ ذکر آیا۔ تو یہ اس طرح اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے مزید نکھار دیا اور اس کی تکمیل بھی فرما دی۔ اور اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے جس کے اوپر یہ مجموعہ مکمل ہوتا ہے۔ تو سورۃ المائدہ کے اندر پھر اس امت کے ساتھ زیادہ خطاب ہے، اور اس امت کو اللہ رب العزت نے دین مکمل کر کے جو منصب عطا فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اس دین کو اب اپنی زندگی کے اندر قائم کرنا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس دین کو قائم کرنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ۔ کیسے ہے یہ آیت؟ تو اسی طرح أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یا ایھا الذین آمنوا، سورہ نساء میں بھی ہے یہ آیت، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور سورہ المائدہ میں بھی ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ تو تھوڑی سی ترتیب بدل کر وہی آیت جو ہے دونوں صورتوں کے اندر موجود ہے، اور یہاں بھی یہود و نصارہ دونوں کا ذکر ہے، یہودیوں کی بھی تاریخ آ گئی اور عیسائیوں کی بھی تاریخ۔ تو یہ دونوں گروہ یہودی اور عیسائی، ان کے اوپر حجت جو ہے وہ اس مجموعے کے اندر قائم ہو گئی، اور اس امت کو ان دونوں سے وہ منصب لے کر اس امت کو سونپ دیا گیا، اور اب اس منصب کی حامل یہ امت ہے۔ یہ مضمون جو ہے اس مجموعے کا ہے، خلاصہ ہے اس کا، جس خلاصے کے ساتھ آپ کو پوری ان صورتوں کے اندر آپس میں تماسک اور تواصل جو ہے وہ نظر آئے گا، آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ان کا تعلق ہے کہ ایک بات سے ایسے ایک شاخ سے دوسری شاخ نکلتی ہے، اور وہ ایک موٹی شاخ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور وہ ایک تنے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اور وہ ایک جڑ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہو قرآن مجید کے اندر اس طرح کا اتصال ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے یہ سورۃ الانعام والا مجموعہ۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے ملت ابراہیمی کی تاریخ بیان فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ ان کی دعوت توحید کی دعوت، اور مکے والے مشرک جو ہیں یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر قائم، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے اوپر قائم کہتے تھے۔ تو ان کو یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو دین توحید کے اوپر قائم تھے، دین توحید تھا ان کا، اور انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ اسی کے اوپر محاجہ کیا، اور انہوں نے جو اعلان کیا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور اجمالی طور پر اللہ رب العزت نے اس مقام سورۃ الانعام کے اندر بہت زیادہ انبیاء کا نام لے کر، 18 نبیوں کے نام لے کر بتایا کہ یہ سارے کے سارے توحید کی دعوت دینے والے تھے، اور اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، جو ان کی دعوت تھی وہی دعوت آپ کی بھی ہے، اور آپ نے بھی انہی کے طریقے کے اوپر چلنا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ توحید کے اوپر چلنے والے تھے، اگر شرک کہیں ان کے اندر آ جائے تو ان کا بھی سارا کچھ برباد ہو جائے۔ شرک کی جنات اور اس کی سنگینی، اور توحید کی حقانیت، اور ابراہیم علیہ السلام کا امام الموحدین ہونا، اور توحید کے دعوت کو نکھار کر پیش کرنا، یہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور اس کا آغاز بھی توحید سے ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ رب العزت ہے خالق، اور پھر یہ کافر لوگ جو ہیں بربہم یعدلون، یہ مخلوق کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ توحید سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور قل اغیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، اور آخر میں جا کے قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء۔ اور پھر سورت کے اختتام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تو یہ سورت جو ہے یہ توحید کا بیان ہے، شرک کا ابطال ہے، اور جو مشرکین عرب تھے ان کے اوپر حجت قائم کر دی ہے اللہ رب العزت نے کہ تم کیسے ابراہیمی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور ملت کے دشمن بنے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تو توحید کی دعوت تھی، اور ان کی ملت تو یہ دین ہے جس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، جیسے پیچھے سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث۔ اور اب سورہ انعام میں نبیوں کی دعوت اجمالی طور پر بیان ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی تفصیلی طور پر،
اور سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے نبیوں کی دعوت تفصیلی طور پر بیان فرمائی۔ نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ تفصیلی دعوت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور سب کی دعوت توحید۔ اور اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز بھی اسی سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اور پھر توحید جو ہے یہ کیا ہے؟ توحید اصل میں یہ وہ شکر کا رویہ ہے، شکر کا رویہ ہے جو انسان کو اختیار کرنا چاہیے، کہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے انسان کو، انسان اللہ کی عطا سمجھے اور شکر گزار اور اللہ کا وفادار اور فرما بردار بندہ بن کے رہے۔ یہ ہے اصل توحید کا تقاضا۔ توحید انسان کو اللہ کی پہچان کرواتی ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی احدیت اور اس کی صمدیت، اور اللہ رب العزت کی بادشاہت، اور اللہ رب العزت کا اس پوری کائنات کے اندر رحمان و رحیم ہونے کے ناطے سے جو اللہ کی رحمت کا دسترخوان لگا ہوا ہے، اور ساری کائنات اس سے فیض یاب ہو رہی ہے، اور انسان بالخصوص اس سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں سے بات شروع کر کے پھر انسان کو یہ بات یاد دلائی ہے کہ تجھے تو اللہ رب العزت نے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کتنی تیرے اوپر نوازشات ہیں، اور تو اللہ رب العزت کی توحید کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شرک کرے اور اس کے پیچھے چلے جو تیرا دشمن ہے، اور تیرے باپ کا اور تیری ماں کا بھی دشمن تھا، ان کو جنت سے نکالا، اور تمہیں بھی وہ ایسے راستے کے اوپر لگاتا ہے کہ جو اگر انسان خود بھی ذرا سی سوچ بچار سے کام لے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے۔ جیسا کہ مشرک آدمی جو ہے یہ شرک کرتا ہے تو ایسی چیزوں کو نعوذ باللہ خدا کے برابر لے آتا ہے جن کے بارے میں کوئی صحیح عقل رکھنے والا آدمی ذرا سا بھی غور کرے تو اسے نظر آتا ہے کہ اس چیز کی حیثیت کیا ہے جس کو لوگوں نے پوجا ہے اور اس کو خدا کے برابر۔ اب جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے جس کی لوگوں نے پرستش نہیں کی؟ پہاڑوں کی پرستش کی ہے، بادلوں کی ہے، سورج کی ہے، چاند کی ہے، اور یہ جو ہمارا بر صغیر ہے یہاں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو پوجا نہ گیا ہو، اس لیے اسے سمجھا کہ ہر چیز میں خدا ہے، اس میں بھی خدا ہے، اس میں بھی خدا ہے، اور سانپ اور گائے اور اس طرح کے جو بڑے جانور ہیں ان کی پوجا کرتے انسان نے اعضائے تناسل تک کی پوجا کی، ان کو بھی یہ سمجھا ہے کہ یہ بھی خدا کا بدر ہے، نعوذ باللہ۔ انسان اس سطح تک آ جاتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، اور پھر یہ انسانی عقل کا اس حد تک ناکارہ ہو جانا کہ انسان کے اندر شعور ہی نہیں رہا، لا یشعرون اور لا یعلمون، لا یفقہون، لا یعقلون، یہ انسان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان عبادت کے لیے اپنے آپ کو ننگا کر لیتا ہے، جیسے یہ مکے کے لوگ کرتے، طواف کرتے تھے اور بے لباس ہو کے کرتے تھے، حالانکہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ انسان بے لباس ہونا جو ہے نا یہ انسان کے لیے بڑا معیوب ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وہ لباس اتارا گیا تو پھر وہ یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ اپنا سطر ڈھانکنے کے لیے جنت کے پتے استعمال کرنے لگے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان بے لباس ہونا جو ہے نا یہ معیوب ہے اس کے نزدیک، لیکن انسان کی عقل ایسی الٹی ہو جاتی ہے کہ اس چیز کو بھی انسان جو ہے نا وہ دین بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شرک کی شناعت بیان فرمائی، اور یہ جو آیت ہے اس صورت کے اندر بیت القصید جیسی آیت، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ دعویٰ ہے اس کا، یہ سورت کا، یہ ہے سورت کا پیغام، اور یہ شکر کا تقاضا ہے کہ انسان اس پیغام کو مانے۔ اور یہ پیغام جو ہے یہ نوح علیہ السلام کا بھی تھا، پھر دوسرے نبیوں کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، اور فرعون اس کا دشمن تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کو کیسے سزا دی یہ اللہ تعالیٰ نے سارا سورۃ الاعراف کے اندر بیان کیا۔ اور آخر میں پھر توحید کا بیان جو ہے اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کے آخر میں، والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم دعوتموهم وأنتم صامتون. تو لهم أرجل يمشون بها ولهم أيدي يبطشون بها. پھر اس کے اندر توحید ہی بیان فرمائی، سارے نبیوں کی دعوت یہ. ان دونوں صورتوں کے ساتھ مشرکین مکہ کے اوپر حجت اللہ رب العزت نے پوری کر دی. اب تین گروہ تھے مشرکین کا، اور یہ مشرکین مکہ کے جو تھے ان کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جو مشرک ہیں وہ مشرک ملحد ہوں، جنہوں نے بالکل عدم کو خدا کا برابر بنایا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو یہ چیز سارا کچھ کیسے بن گیا؟ خود بخود بن گیا. انہوں نے عدم کو خدا کا برابر بنا دیا. یہ بہت بڑے مشرک ہیں. ملحد جو ہے وہ بھی مشرک ہے. پھر دوسرے جو ہیں ثنویت کے قائل، یہ مجوسی ہیں، یا تعدد الہہ کے قائل جیسے ہندو ہیں، یا اور اس طرح کے لوگ جنہوں نے انسانوں کو ہی خدا بنایا ہوا ہے، جیسے یہ چین اور کوریا اور جاپان اور ویتنام، یہ جو نسلیں ہیں ان کا جو مذہب ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ شرک کے اوپر مبنی ہے. انہوں نے انسانوں کو ہی ایسا سمجھا ہوا ہے کہ بس یہ سارا کچھ خود بخود ہے، اور انسانوں نے جو ہے نا ان کی پوجا کرنی چاہیے اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے. کوئی بادشاہ کی کرتا ہے، کوئی اپنے قومی لیڈروں کی کرتا ہے، اور کوئی اپنے دانشوروں کی تعظیم کرتا ہے. تو یہ سارا جو مشرکین کا مجموعہ ہے نا، ان کے اوپر حجت جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے قائم فرما دی. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے اندر جہاد اور قتال کا حکم دیا. حجت قائم کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ حجت قائم کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اب حجت تو قائم ہو گئی، اب اس کا علاج یہ ہے یا مانو یا پھر تیار ہو جاؤ کہ آپ کے لیے تلوار ہے، سیف جو ہے فیصلہ کن ہے. تو یہاں ہم ذرا توقف کرتے، یہ قرآن مجید کے ابتدا سے یہاں تک آ کر جو ہے نا ہم توقف کرتے ہیں. اب ہم جاتے ہیں تو یہ دو مجموعے ہیں. سورہ یونس سے پھر تیسرا مجموعہ شروع ہوتا ہے، اور پھر قرآن مجید کے آخر میں آپ چلے جائیں. جو قرآن مجید کے آخر کے اندر صورتیں ہیں یہ نزول کے اعتبار سے پہلی صورتیں ہیں. سورہ اقرا سب سے پہلی ہے، اور سورہ قلم ہے، اور اس کے بعد سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے. اگر وہ ترتیب دیکھیں، نزولی ترتیب کے بعض تفسیروں کے اندر ذکر فرمائی ہوتی ہے مفسرین نے کہ، اور اس کے اعتبار سے تھوڑا بہت اختلاف تو ہے، لیکن عام طور پر اس میں اغلباً جو ہے نا وہ اتفاقی ہے. چند ایک صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ اس کا ترتیب کے اندر کیا حکم ہے. بہرحال یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. تو جو پہلی نازل ہونے والی صورتیں ہیں وہ سب سے آخر میں ہیں، اور آخری جو مجموعہ ہے قرآن مجید کا اس معنوی ترتیب کے ساتھ، وہ سورہ تبارک الذی سے شروع ہو کر سورۃ الناس تک کا مجموعہ ہے. یہ آخری مجموعہ، ساتواں مجموعہ. اور اس مجموعے کے اندر جو صورتیں ہیں سورہ ملک سے لے کر سورۃ الناس کے اندر، یہ قرآن مجید کی پہلی نازل ہونے والی صورتیں ہیں. شروع میں مکے کے اندر مختلف مواقع کے اوپر نازل ہوئی ہیں، اور آخر میں جو صورتیں ہیں اس میں اختلاف تو ہے کہ وہ مدنی صورت ہے یا مکی صورت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مکے میں بھی نازل ہوئی ہوں اور پھر مدینہ منورہ میں بھی دوبارہ ان کو نازل کیا گیا ہو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو کیا گیا، اور اس جادو کا علاج کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیم دی گئی اور توجہ دلائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھا تو پھر اللہ رب العزت نے وہ جادو کا اثر زائل کر دیا. تو یہ تعدد نزول بھی ہوا ہے. ایک چیز جو ہے وہ مختلف مناسبتوں کے لحاظ سے اس کے نزول کا تعدد بھی ہوا ہے، یا مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوئی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے. یہ ابتدا کے اندر مکی صورتیں ہیں، اور آخر میں سورۃ الفتح ہے، اور تبت یدا ابی لہب و تب، یہ تو خیر پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا تعلق اسی مضمون کے ساتھ تھا، تو اس لیے وہ یہاں ذکر کی گئی. اور سورہ اخلاص مکی ہے، لیکن یہ چونکہ قرآن مجید کا جو اصل موضوع ہے اللہ رب العزت کا تعارف ہے،
اللہ رب العزت کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو، تو وہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، اور کہ اللہ رب العزت کو تم نے کیسے سمجھنا ہے۔ تو سورہ اخلاص جو ہے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ جامع صورت ہے، سب سے زیادہ جامع صورت جو ہے وہ ایسے سورۃ الاخلاص ہے، اس لیے وہ ایک صورت جو ہے وہ ثلث القرآن کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد پھر انسان کو دعا کے لیے یہ صورتیں سکھائی گئی ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے۔ تو یہ جو مجموعہ ہے سورۃ الملک سے لے کر سورۃ الناس تک کا، یہ ایسی صورتیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انذار اور تنبیہ کا مضمون ہے ان کا، انسان کو خبردار کرنا اور اسے متنبہ کرنا کہ وہ غفلت چھوڑ دے، ہوشیار ہو جائے، اور اسے اس عذاب سے ڈرانا جو نبی کی دعوت کو ٹھکرا کر پہلی امتوں پر اس دنیا میں آیا ہے، اور اس دنیا کے عذاب کے علاوہ آخرت کا جو عذاب ہے اس عذاب سے لوگوں کو خبردار کرنا۔ اور اخلاق کی تعلیم ہے، اخلاق کی تعلیم ہے کہ جو انسان ہے یہ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہونا چاہیے، گھٹیا اور برا خلق یہ انسان کے مقام اور مرتبے کے لائق نہیں ہے، انسان کو عالی اور کریمانہ اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ تو اخلاق کا بیان کیا گیا ہے اور عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور اخروی عذاب کے علاوہ دنیا کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور وہ اس قرآن کو لے کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی اونچے اخلاق والی زندگی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، لوگوں کو غفلت سے بیدار کرنا، اخلاق کی تعلیم دینا، اور عذاب سے ڈرانا اور انہیں ہوشیار کرنا، یہ ان صورتوں کا مضمون ہے۔ اور یہ ایسے ہی ساری صورتیں بیان ہوئی ہیں، اور پھر چونکہ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مخالفت کا اور مزاحمت کا اور لوگوں کی طرف سے ذہنی اور جسمانی ایذا کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ اور وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے اللہ رب العزت سے جو اپنی وابستگی ہے اس کو مستحکم کر کے اللہ کے اوپر راضی ہو جانا چاہیے، اور اللہ رب العزت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت انہیں خود ہی سنبھال لے گا۔ سورۃ المزمل کے اندر اور سورۃ المدثر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا محور ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ آپ کی دعوت کا محور کیا ہے، کیا چیز آپ نے اپنی دعوت کے اندر پیش کر، وہ اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ اور آخرت کی فکر اور آخرت کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ سورۃ القیامہ ہے، اور اسی طرح دوسری صورتیں سورہ تکویر ہے، سورہ انفطار ہے، انشقاق ہے، مطففین ہے، ان کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کا ذکر فرمایا اور آخرت کے عذابوں کا ذکر فرمایا۔ تو یہ جو مضمون ہے انذار اور تنبیہ کا، یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منبہات اور منذرات، یعنی بیدار کرنے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مجموعے کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر یا مختلف صورتیں جو ہیں نا اللہ رب العزت نے جو اتاری، اور یہ مکی صورتیں ہیں، اور ان کا یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو غفلت سے بیدار اور انہیں اخلاق کی تعلیم دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی حقانیت بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور قیامت کا خوف دلایا ہے، اور قیامت سے لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کی فکر کرنی چاہیے، کیسا وقت آنے والا ہے، موت اور اس کے بعد پھر قیامت، حساب، جب انسان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ رب العزت کے انعامات اور نوازشات ہیں ان کا حوالہ دے کر آپ کو اطمینان دلایا ہے کہ آپ گھبرائے نہیں۔ سورۃ
الضحیٰ ہے، سورۃ الانشراح ہے، سورۃ الکوثر ہے، اور اسی طرح سورۃ النصر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے۔ تو یہ جو مجموعہ ہے یہ قرآن مجید کا وہ مجموعہ ہے جو نزول کے اندر یہ صورتیں تقریباً پہلے نازل ہونے والی صورت، اور اس پر قرآن کا اختتام بھی ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کے آخر میں اس کو رکھا گیا ہے، تو آخر میں رکھ کر اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ جب قرآن مجید کی دعوت مکمل ہو گئی تو اب یہ جو دونوں مجموعے ہیں نا آخر میں، حزب المفصل سورہ قاف سے لے کر سورہ تحریم تک کا، اور سورۃ الملک سے لے کر سورۃ الناس تک کا، یہ عام طور پر انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ نمازوں کے اندر اور عام لوگوں کو یہ چیزیں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ انسان غفلت میں نہ پڑے۔ غفلت جو ہے نا یہ انسان کی بہت زیادہ کیفیت ایسی ہے جو انسان کو نیچے لے جاتی ہے، اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے ہے وہ آیت، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ غفلت جو ہے نا کہ انسان بھول جائے کہ میں آیا کس لیے ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزوں سے انسان غافل ہو کر صرف اپنی خواہشات اور شہوات کے اندر ہی مگن رہے اور انہی کو پورا کرنا زندگی کا مقصد سمجھ لے، تو یہ چیز بہت ہی خطرناک، اور یہ معاشرے کے اندر ہوتی ہے۔ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان غافل ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید جو ہے وہ اس سے روکتا ہے۔ تو یہ جو دونوں مجموعے ہیں نا، سورۃ القاف سے لے کر اور تحریم تک، اور سورۃ الملک سے لے کر سورۃ الناس تک، یہ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ انسان کی سنگ دلی ہے، انسان کی قسوت ہے، کہ انسان جو ہے نا اس کے اوپر کسی نصیحت کا، کسی تذکیر کا، کسی یاد دہانی کا، کسی خیر خواہی کی بات کا اثر نہ ہو، اور انسان پتھر دل ہو جائے، انسان کے اوپر اثر نہ ہو۔ تو اس سنگ دلی کو دور کرنے کے لیے تخویف ہے عذاب، وہ اخروی عذاب بھی ہے اور وہ دنیاوی عذاب بھی، اور ایسے واقعات ہیں جو یہ بتاتے ہیں انسان کو کہ دیکھو جن لوگوں نے ایسا کیا اللہ رب العزت نے پھر ان کو کیا سزا دی، دنیا کے اندر بھی سزا دی اور آخرت کی سزاؤں کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور انسان کے اندر جو شکر کا جذبہ اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے کہ جو انسان کے ساتھ بھلا کرے، نیکی کرے، تو انسان فطری طور پر اس کا احسان مند ہوتا ہے۔ تو فطری جذبے کو بھی اللہ رب العزت نے خطاب کر کے انسان کو شکر کے اوپر ابھارا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کا فرما بردار، وفادار اور شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ ان صورتوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو آخری مجموعہ ہے یہ صورتیں پہلے نازل ہونے والی ہیں، مضمون ان کے اندر انذار اور تنبیہ کا ہے، اور انسان کو غفلت سے نکالا گیا ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دلایا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ کام کرنے کے لیے جو اعداد ہے روحانی اور ایمانی اور اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط تعلق کا، اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور وہ اس کے لیے جو بہت ہی عظیم صورت ہے وہ سورۃ المزمل ہے، وہ سورۃ المزمل۔ اور آپ اگر مطالعہ کریں گے ان صورتوں کا تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ ملک کے اندر اللہ رب العزت نے دنیاوی عذاب کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اخروی عذاب کا بھی ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ جہنم کے عذاب کا، اس لیے کہ اصل عذاب تو وہ ہے جو جہنم کا عذاب، اصل عذاب وہ ہے جو جہنم کا عذاب ہے۔ پہلے اللہ رب العزت کا تعارف ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اس کائنات کو وجود میں لانے والا وہ ہے۔ دیکھو یہ کتنی مستحکم اور مضبوط کائنات ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہوئی ہے، اور جو لوگ اس اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہ ماننے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے اور اللہ کی فرما برداری والا رویہ اختیار نہیں کرتے، بغاوت والا رویہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی توحید کو چھوڑ کر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔
اور پھر جہنم کا بیان فرمایا کہ وہ کیسی خوفناک جگہ ہے، اور وہاں جو لوگ جائیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، اللہ رب العزت نے اس کا منظر پیش کر دیا۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اور وہاں پھر وہ کہیں گے لو کنا نسمع ونعقل ما کنا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم۔ اب وہاں جا کے مانیں گے کہ ہم نے جو ہے نا وہ غور نہیں کیا، اور وہاں یہ کہیں گے کہ ہم عقل سے کام لیتے، ہم نے سن کر غور کر لیا ہوتا اور ہم نے سوچ لیا ہوتا، تو وہاں پھر یہ کہا جائے گا فسحقا لاصحاب السعیر، جب موقع تھا تب کام نہیں کیا، تو کام نہیں لیا، تو اب اس حسرت کا اور افسوس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ تو یخشون ربهم بالغیب، یؤمنون بالغیب، یخشون ربهم بالغیب، اللہ رب العزت کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نظر نہیں آتا، لیکن انسان کی زندگی کے جو مواقع ہوتے ہیں اور انسان کے ساتھ جو زندگی کے اندر معاملات پیش آتے ہیں، یہ انسان کو متنبع کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ کے آئے۔ انسان کو نظر نہیں آتا، تو انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے، اور انسان کو بات سن کر اس پر غور کرنا چاہیے، اور غور کر کے پھر انسان کو اثر پذیر ہونا چاہیے، متاثر ہونا چاہیے، اس کا اثر قبول کرنا چاہیے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَجَهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اللہ رب العزت کے علم میں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور انسان ہر وقت اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کی گرفت میں ہے، اللہ رب العزت سے بھاگا ہوا نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ کہیں بھی ہو، اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کی گرفت میں ہے۔ اور پھر انسان کے جذبہ شکر کو ابھارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تمہارے لیے زمین بنائی، اور کس طرح اللہ رب العزت نے اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور پھر اس دنیا کے اندر آنے والے عذاب سے انسان کو ڈرایا ہے۔ جہنم کا عذاب اس لیے بڑا ہے اور وہ دائمی عذاب ہے، اس کا پہلے ذکر فرمایا، اور پھر دنیا کے عذاب کا ذکر فرمایا۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دنسا دے، فاذا ہی تمور، اور یہ گھومنے لگے، اور یہ تمہیں اپنے اندر سمو لے، اللہ تعالیٰ تمہیں خسف کر دے، اور پھر یہ گھوم رہی ہے اور تم اس کے اندر نیچے ہی دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آمنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، آسمان سے پتھر برسات، فستعلمون کیف نذیر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط، قوم شعیب اور فرعون، جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں عام طور پر کیا ہے، ان قوموں کا ذکر نہیں کیا جو بہت دور رہتے تھے۔ اس جزیرۃ العرب کے قریب جو اقوام تھیں، بلکہ جزیرۃ العرب کے اندر رہنے والی تھی، قوم ہود اور قوم صالح اور قوم شعیب، یہ ساری جزیرۃ العرب کے اندر رہنے والی تھی، اور قوم لوط یہ شام کے اندر تھی، اور فرعون جو تھا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ مصر میں اور ادھر شام میں یہ قریبی تھے ان کے، تو ان سے پوری طرح باخبر تھے، تو جانتے تھے ان کو۔ ان کا حوالہ دے کر فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور اللہ رب العزت کی قوت اور اللہ رب العزت کی مہربانی کہ کس طرح اللہ نے اس نظام کو محکم بنایا ہوا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم ایسے بنایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس صورت کے اندر ہیں، یہ تنبیہ والی صورت ہے اور غفلت سے بیدار کرنے والی صورت ہے، اور انسان اس طرح اس کو پڑھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس گروپ کی جو افتتاحیہ صورت ہے، جو پورا اس گروپ کے اندر بیان ہوا ہے، وہ سارا اس صورت کے اندر موجود، فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ انسان کو اللہ نے عقل دی، شعور دیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دانا بینا بنایا، تو اب اس سارے کچھ کے باوجود یمشی مکبا علی وجہہ، انسان اندھا ہو کے منہ یہ کر کے ایسے ہی چلا جائے کسی کے پیچھے، سوچ بچار سے کام نہ لے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اس کھلی کائنات کی کتاب کو پڑھے، اس کے اندر اللہ کی عظمت کی نشانیاں دیکھے، اس کی حکمت اور رحمت کی نشانیاں دیکھے، اس پر غور کرے، اور اس صراط مستقیم کے اوپر چلے جس سے دنیا میں بھی انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔
یہ انسان سوچتا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت وہ ہے کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ رب العزت نے انسان کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انسان کو دل و دماغ دیا ہے کہ انسان اس کے ساتھ سوچے، اور اللہ رب العزت نے پھر انسان کو اس زمین کے اندر پھیلا دیا ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ پھیلے ہوئے انسان سارے سمٹ کے اللہ کے سامنے آ جائیں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور انسان پھر ایسا ہے کہ یہ کہتا ہے یہ جو عذاب تم ڈرا رہے ہو جس سے، اور یہ آنے والا ہے، تم بتاتے ہو کہ یہ آئے گا، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لاؤ نا، آتا کیوں نہیں، اتنی دیر ہوگی، آ کیوں نہیں رہا؟ تو فرمایا انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، فلما رأوه زلفۃ، اور جب آ جاتا ہے اور پھر اس عذاب کے اندر شکار ہو جاتے ہیں، سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ تم مانگتے۔ تو یہ قرآن مجید کا جو مجموعہ ہے یہ انذار اور تنبیہ کا مجموعہ ہے، اور اخروی عذاب اور دنیاوی عذاب، یہ دونوں عذابوں سے ڈرانے والا ہے، اور انسان کی یہ جو قوت عقلیہ ہے، فکریہ ہے، سمع و بصر کی اللہ نے جان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس کو بروئے کار لا کر انسان سمجھے۔ تو یہ اس مجموعے کے اندر یہ تعلیم ہے، اور تعلیم جو ہے وہ اخلاق کی ہے۔